السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق قریش کا آخری فیصلہ۔ جب قریش نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حمایتی اور دوست دوسرے قبیلوں سے اور دوسرے شہر میں پیدا ہو گئے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف خود ہجرت کر کے وہاں جا رہے ہیں بلکہ اپنے بال بچوں اور مال و اسباب کو بھی اس اور خزرج کی طرف منتقل کر رہے ہیں، تو انہوں نے معلوم کیا کہ مسلمانوں کو محفوظ جگہ مل گئی ہے اور ان کو پناہ دینے والے اس اور خزرج جنگ ازمودہ مسلحہ اور صاحب ہمت ہے۔ اب انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان سے جا ملے گے اور ان کا مقصد جنگ کے بغیر اور کچھ نہیں، اس لیے وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آخری فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی گھر میں جمع ہوئے اور تاکید کری کہ کوئی عقل مند اور سمجھدار آدمی جو مشورہ دینے کی اہلیت رکھتا ہے پیچھے نہ رہے۔ ابن اسحاق ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، جب وہ وقت مقررہ پر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے دار الندو میں جمع ہوئے تو شیطان بھی ایک بار اب اور تجربہ کار بزرگ کی شکل میں قیمتی لباس زیب تن کیے دروازے پر آ کھڑا۔ جب انہوں نے اس کو اس طرح دروازے میں کھڑا دیکھا تو پوچھا، کون بزرگ ہے؟ اس نے کہا، میں نجد کا رہنے والا ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ لوگوں نے آج کوئی اہم فیصلہ کرنے کے لیے اجلاس طلب کیا ہے، میں اس اجلاس کی کارروائی سننا چاہتا ہوں، ممکن ہے میں آپ کو کوئی صحیح مشورہ دے سکوں۔ سب بولے، ٹھیک ہے، تشریف لے آئیں۔ چنانچہ وہ اندر آیا اور ان کے ساتھ میٹنگ میں شریک ہو گیا۔ اجلاس کی کارروائی شروع ہوئی تو قریش کے سربراہ آور و سردار ایک دوسرے سے کہنے لگے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، خدا کی قسم اس کا ارادہ اغیار کے تعاون سے ہم پر حملہ کرنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ اب پانی سر سے گزر گیا ہے، اس کے متعلق حتمی اور آخری فیصلہ کیے بغیر کوئی چارہ نہیں رہا، اس لیے اپنی اپنی تجویز پیش کرو کہ آخر اس کا حل کیا ہے۔ ایک آواز آئی کہ اس کو ہتھ کڑی پہنا کر اور پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر کال کو ٹھاڈی میں قید کر دو، جس طرح دوسرے زہر اور نابغہ جیسے شاعر مر گئے ہیں اس کی موت کا انتظام کرو۔ شیخ نجدی نے کہا، یہ کوئی معقول تجویز نہیں، اس کے ساتھیوں کو پتہ چلے گا تو عین ممکن ہے وہ تم پر حملہ کر کے اس کو چھین لے جائے، پھر کسی مناسب وقت پر جوابی حملہ کر کے تمہیں موت کے گھاٹ اتار دے۔ میری رائے میں تمہاری یہ تجویز معقول تجویز نہیں، کوئی اور تجویز پیش کرو۔ دوسرا سردار بولا، اس کو جلا وطن کر دو، جب ہم اس کو ملک بدر کر دیں گے تو ہماری بلا سے جہاں چاہے جائے ہم روز روز کی مصیبت سے نجات پا لیں گے اور باہمی اختلاف دور کر کے پہلی سی پر امن زندگی بسر کرنے لگیں گے۔ شیخ نجدی بولا، خدا کی قسم پہلی تجویز کی طرح یہ تجویز بھی کوئی معقول تجویز نہیں، اس کی فصاحت و بلاغت اور شعر کلامی تم جانتے ہی ہو، وہ باتوں باتوں میں دوسروں کے دل مو لیتا ہے، جہاں جائے گا میٹھی میٹھی باتوں سے وہاں کے لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لے گا، پھر ان کو ساتھ لے کر تم سے اقتدار چھین لے گا اور پھر تمہارے ساتھ وہ سلوک کرے گا جو اس کا دل چاہے گا، کوئی اور تدبیر سوچو۔ اس پر ابو جہل بولا، میرے دماغ میں ایک تجویز آئی ہے جو ابھی تک تمہارے دماغوں میں نہیں آئی۔ سب نے چوکنے ہو کر پوچھا، ابو الحکم وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، میری رائے یہ ہے کہ ہم ہر قبیلہ سے ایک ایک بدن کا مضبوط، ارادہ کا پکا اور تلوار کا دہنی نوجوان لیں، پھر ہر
ایک کو قاطع تلوار دے کر حکم دے کہ وہ یک بارگی حملہ کر کے اس کو قتل کر دے، اس طرح اس کا خون تمام قبائل میں بٹ جائے گا اور بنو عبد مناف اپنی ساری قوم سے لڑ نہیں سکے گے۔ زیادہ سے زیادہ وہ دیت کا مطالبہ کریں گے جسے ہم آسانی سے ادا کر دیں گے۔ یہ سن کر شیخ نجدی چلا اٹھا، بس یہی معقول تجویز ہے، اس کے علاوہ وہ تمہاری مصیبت کا اور کوئی حل نہیں۔ چنانچہ یہ تجویز بالا اتفاق پاس ہو گئی، جلسہ برخاست ہوا اور سب نے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے اپنے گھر کی راہ لی۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آخر کہا، آج رات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے بستر پر نہ سوئے اور کفار کے منصوبہ سے آگاہ کیا۔ عشاء کے وقت طے شدہ پروگرام کے مطابق تمام قبائل کے نوجوان مسلح ہو کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازہ پر جمع ہو گئے اور انتظار کرنے لگے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو جائیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، آج رات تم میرے بستر پر لیٹو اور میری سبز ہضمی چادر اوڑھ لو اور بے فکر رہو، تمہیں کوئی گزند نہیں پہنچے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوتے وقت یہی چادر اوڑھ کر سوتے تھے۔ ان اسحاق رحمت اللہ علیہ محمد بن کعب قرظی رحمت اللہ علیہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ قریش کے سب نوجوان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے پر جمع ہوئے۔ ان میں ابو جہل بھی تھا۔ وہ کہنے لگا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتا ہے کہ اگر تم اس کا دین قبول کر لو گے تو عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، پھر مرنے کے بعد اٹھو گے تو تمہیں اردن کے باغوں جیسے باغات ملیں گے، اور اگر یہ نہ کرو گے تو ذبح ہو جاؤ گے، پھر مرنے کے بعد اٹھو گے تو آگ میں گرو گے جہاں ہمیشہ جلتے رہو گے۔ اس نے بھی اتنی بات کہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے نکلے اور مٹی کی مٹھی لے کر کہا، ہاں میں یہ کہتا ہوں اور تو ان میں سے ایک ہے۔ پھر اللہ تعالی نے ان کی آنکھیں بند کر دی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے سروں پر مٹی ڈالتے اور سورۃ یاسین کی آیاتیں پڑھتے ہوئے نکل گئے۔ وہ آیات یہ ہے، قسم ہے قرآن حکیم کی، یقیناً آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شمار اللہ کے رسولوں میں ہے، اور ہم نے ان کے آگے دیوار کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے دیوار کھڑی کر دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اس لیے وہ نہیں دیکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت سے فارغ ہوئے تو سب حاضرین کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے جہاں جانا تھا چلے گئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جاتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ سکا۔ پھر سکی نے ان سے آ کر پوچھا، تم یہاں کس کا انتظار کر رہے ہو؟ بولے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ اس نے کہا، اللہ تعالی تمہیں ناکام کرے، نجد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو تمہارے پاس سے نکل گیا ہے اور تم میں سے ہر ایک آدمی کے سر پر مٹی ڈال گیا ہے اور جہاں جانا تھا چلا گیا ہے، تم اپنے سر پر مٹی نہیں دیکھتے ہو۔ پھر ہر آدمی نے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر دیکھا تو سچ مچ اس کے سر پر مٹی تھی۔ پھر اندر دیکھا تو علی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بستر پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چادر میں لپٹے ہوئے پایا۔ کہنے لگے، خدا کی قسم، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہ اپنی چادر اوڑھے اپنے بستر پر لیٹا ہے۔
پھر وہ بدستور صبح تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے۔ جب صبح کا وقت علی رضی اللہ تعالی عنہ بستر سے اٹھے تو کہنے لگے خدا کی قسم اس کہنے والوں نے سچ کہا تھا۔ ابن اسحاق کے علاوہ دوسرے مورخین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازہ پر جمع ہونے والے یہ بزرگ تھے ابو جہل، حکم بن ابی العاص، عقبہ بن ابی معیط، ابو لعب ابی بن خلف، امیہ بن خلف، ربیعہ بن اسود، نضر بن حارث اور نبیہ اور منبع حجاج کے بیٹے، اور ابن ابی حاتم کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، جس کو امام حاکم نے صحیح کہا ہے کہ اس رات جس کو کنکر لگا تھا وہ بحالت کفر جنگ بدر میں قاتل ہوا۔ ابن اسحاق نے کہا ہے کہ اس رات اس مقصد کے لیے جو لوگ جمع ہوئے تھے ان کے متعلق یہ آیات اتری جس کا ترجمہ ہے، اور اس وقت کو یاد کریں جب کفار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قید کر دے، یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کر دے، یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملک سے نکال دے، اور یہ آیات بھی اتری۔ ترجمہ بلکہ کہتے ہیں یہ شاعر ہے، ہم اس کی موت کا انتظار کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔